السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ آج کے اس درس میں موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ۔ چونکہ ایک عرصہ سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغرب زدہ افراد اور تنظیموں کی طرف سے مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا اور اسے اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے، حالانکہ یہ محض ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ عورت کو جو مقام، جو مرتبہ اور جو عزت اور احترام اسلام نے دیا ہے وہ اسے کسی دوسرے مذہب سے نہیں ملا۔ تو آئیے ان کے اس جھوٹے دعوے کا جائزہ لیں اور سب سے پہلے جاہلیت کے زمانے کی عورت اور خاتون اسلام کے درمیان موازنہ کریں، تاکہ یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ پہلے زمانے میں عورت کتنی حقیر سمجھی جاتی تھی اور اسلام نے اسے کتنا بلند مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لڑکی کا وجود عار تصور کیا جاتا تھا اور اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو باعث شرم و عار ہوتی تھی، اسی لیے اس کو زندہ ہی زمین کے اندر دفنا دیا جاتا تھا۔ جیسا کہ رب کائنات نے سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر اس کی وضاحت کیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے، ان کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اس بات کی انہیں خبر دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، چہرہ رسوائی اور شرمندگی اور مایوسی کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ ذلت و رسوائی کے باوجود اس لڑکی کو اپنے پاس رکھے، اسے زندہ رہنے کا حق دے، اسے اپنے گھر میں اپنے پاس رکھے۔ ام یدسہ فی التراب،
یا اسے زمین کے اندر مٹی کے اندر دفنا دے، دبا دے۔ الا ساء ما يحكمون، اللہ نے فرمایا کہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے زمانے جاہلیت کے لوگوں کی حالت کو بیان کر دیا کہ ان میں سے کسی کو جب اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو جایا کرتا تھا، اور مارے شرم کے لوگوں سے چھپتا پھرتا، غم میں نڈال ہو کر کے سوچتا رہتا تھا کہ اب اس لڑکی کے وجود کو ذلت و رسوائی کے ساتھ برداشت کرے یا اسے زندہ زمین میں دفنا دے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں عرب میں یہ رواج عام تھا کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ اسے زندہ باقی رکھنا چاہتا تو اسے اونی جبہ پہنا کر اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے کہیں دور دراز بھیج دیا کرتا تھا، اور اگر اسے مارنا چاہتا تو جب وہ 6 سال کی ہو جاتی تو وہ پہلے کسی جنگل میں جا کر ایک گڑھا کھودتا، پھر گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتا کہ اسے خوب اچھا لباس پہنا دو تاکہ وہ اسے اس کے ننیال یا اس کے دادی دادا کے سے ملا لائے۔ پھر جب اس گڑھے تک پہنچتا تو اسے کہتا اس گڑھے کے اندر دیکھو، چنانچہ اسے دیکھنے کے لیے جھکتی تو یہ اسے پیچھے سے دھکا دے دیتا اور اس میں وہ لڑکی گر جاتی اور یہ اس کے اوپر مٹی ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ تھا زمانے جاہلیت میں کسی عورت کا مقام، یہ تھی عورت کی حیثیت کہ اس کا وجود ہی عار تصور کیا جاتا اور اسے زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا، درگور کر دیا جاتا، جبکہ اسلام نے گھر میں بیٹی کی پیدائش کو باعث برکت قرار دیا اور اسے زندہ درگور کرنا حرام قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات وواد البنات، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ اس فرمان کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اہل اسلام کو، مسلم خواتین کو یہ مقام دیا، یہ عزت دیا، یہ حق دیا کہ انہیں جینے دیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار، کہ جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ اسے اچھی طرح سے پیش آتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ یعنی بیٹیوں کے ساتھ اچھائی کیا، ہر قسم کی اچھائی، اس کی پرورش اچھی طرح سے کیا، اس سے اچھا سلوک کیا، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اچھے انداز سے اس کی پرورش کی، پھر جب وہ جوان ہوئی تو اس کی شادی کے لیے اچھے اور پابند اسلام، پابند شریعت شوہر کا انتخاب کیا، تو یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے والدین کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی اور جہنم میں جانے سے اسے روکیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امام کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا
وضم اصابعہ کہ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں. جس طرح سے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں اسی طرح قیامت کے دن میں اور وہ دونوں ساتھ ہوں گے. یہ مسلم کی روایت ہے. کتنی بڑی فضیلت امام کائنات علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ لڑکیوں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس بزرگ ہستی کے ساتھ ہوگا جس کا ثانی، جس کے نظیر اور جس کا مثال اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ عرش پہ اللہ کا مرتبہ ہے تو فرش پہ رسول اللہ کا مرتبہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے عالی مرتبہ شخصیت کے ساتھ وہ قیامت کے دن ہوگا. کون؟ جو بیٹیوں کی پرورش کیا، بیٹیوں کا کفیل بنا، بیٹیوں کا ذمہ دار بنا. اور سنن ترمذی وغیرہ میں الفاظ ہیں من آل جاریتین دخلت انا وهو الجنہ کہاتین واشار باصابعیہ کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے میری 2 انگلیاں ہیں. یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ ساتھ ہیں اسی طرح میں اور وہ دونوں جنت میں ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے عورت کو وہ عالی مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ عزت اور احترام دیا ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی ہے. عورت جس حیثیت سے، جس مقام سے گزرے اس میں اسلام نے اس کی رہنمائی کی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے قسط میں، اگلے پارٹ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے کے ساتھ سمجھ کی توفیق دے. آمین.